السلام علیکم ناظرین، دل چاہ رہا ہے کہ آج غالب کے شعر سے بات کی جائے۔ غالب کے شعر کا جس شعر سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پہلا مصرع ذرا پیچیدہ سا ہے اور دوسرا بہت ہی آسان اور بہت ہی حسب حال ہے۔ پہلا مصرع یہ ہے: قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل۔ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ اب اگر ہم اس شعر کی تفصیلات میں جائیں تو اس کا پہلا مصرع بھی حسب حال ہے اور دوسرا بھی، لیکن ہم کسی پیچیدگی میں جائے بغیر دوسرے مصرع پہ بات کرتے ہیں کہ کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ اصل میں ہمیں ذرا سا ماضی کی طرف سفر کرنا پڑے گا، کم از کم 4-5 برس پہلے، جب اس حکومت کو لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے تھے اور مختلف سطحوں سے اس کے لیے کام ہو رہا تھا۔ تو اس وقت ایک دلیل یہ پیش کی جاتی تھی کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے۔ ناظرین، یقین کیجیے گا کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے اور ضروری ہے کہ ایک ایسی حکومت اور اس کا ایک ایسا سربراہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے جو اس ملک کو آئسولیشن سے اور تنہائی سے نکال سکے۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جسے دنیا جانتی ہے، جو دنیا کو جانتا ہے۔ تو جب یہ اقتدار میں آئے گا تو آپ ایک بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں ایک انقلاب دیکھیں گے اور پاکستان ایک بالکل دنیا کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، انٹریکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اور دنیا ہم پر اعتماد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس مرحلے پر یہ بات کہی جاتی تھی۔ تو اب 3.5 برس گزرنے کے بعد اب رائے بدل گئی ہے۔ اب رائے صرف ہمارے اندر نہیں بدلی، یعنی وہ لوگ جو ان کو لانے والے تھے، وہ ادارے، وہ طاقتور لوگ، طاقتور حلقے جو عمران خان کو لانے والے تھے، اس کے لیے ایک پورا ایک پلان بنایا گیا تھا۔ صرف وہ قائل نہیں ہو گئے اس بات کے کہ یہ دیدہ بنا والی بات کوئی نہیں، یہ سب لڑکوں کا کھیل ہے۔ تو وہ جو کھلاڑی والی اصطلاح فٹ ہوئی تھی وہ بڑی زیادہ ہی فٹ ہو گئی اس پر، اور ان کے یہاں یہ پریشانی پیدا ہوئی کہ اب اس کھیل بچوں کے کھیل سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اب صرف یہ نہیں ہو رہا، اب بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دوست، خیر خواہ اور عالمی اور دنیا کی دیگر ریاستیں جن میں بعض عالمی طاقتیں بھی ہیں اور بعض ریلیونٹ قوتیں ہیں جن کا پاکستان سے ایک تعلق ہوتا ہے، خود ان میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ اور وہ کن باتوں سے پریشانی پائی جاتی ہے؟ وہ بڑی غیر معمولی باتیں ہیں۔ ان صاحب کے یعنی عمران خان کے اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو اس دورے کو ایک ہسٹوریکل دورہ قرار دیا گیا۔ وہ ہسٹوریکل دورہ تو بنا، تاریخی دورہ تو بنا، لیکن اس نقطہ نظر سے نہیں جس نقطہ نظر سے یہ حکومت قرار دیتی ہے۔ ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا، میں کوئی ایسی بات کرنے والا ہوں جو شاید ہلا کے رکھ دے۔ پہلے ذرا یاد کیجئے کہ جب انڈیا میں انتخابات ہونے والے تھے تو اس وقت عمران خان نے مودی کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ مودی کو کامیاب ہونا چاہیے، مودی کی کامیابی سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا، اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی اور پازیٹیوٹی اس سے پیدا ہوگی۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ عمران خان جیسا شخص، پاکستان کا وزیر اعظم، یہ کہہ رہا ہے کہ مودی کو کامیاب ہونا چاہیے اور مسئلہ کشمیر اس کے نتیجے میں حل ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے اب عمران خان کے دورہ امریکہ پر جائیں۔ دورہ امریکہ میں بڑی پراسرار باتیں ہوئیں اور جو صدر ٹرمپ تھے وہ ان کو گیلریوں میں لے کے پھرتے رہے اور تنہائی میں ان سے گفتگو کرتے رہے۔ کیا گفتگو تھی، وہ کیا باتیں تھیں، وہ تصدیق ہو رہی ہے، اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مرحلے پر عمران خان کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت 370 آرٹیکل میں تبدیلی لانے والا ہے اور وہ اس کے ذریعے
مسئلہ کشمیر کو اپنے نقطہ نظر سے سالو کرنے والا ہے، اور ہم آپ کو اس پر آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ زیادہ 3-5 مت کیجیے گا۔ اور عمران خان یہ بات سن کر اطمینان سے واپس آ گئے تھے۔ ان کی واپسی کے فوراً بعد جب مودی نے 370 وغیرہ کو تبدیل کر کے کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر دیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی احتجاج ہوا وہ کاغذی تھا، وہ دکھاوے کا تھا۔ آج تک کوئی بامعنی اس پر احتجاج نہیں کیا گیا۔ کہا گیا کہ ہر جمعے کو 1 گھنٹے کا احتجاج ہوا تھا، وہ 1 اور 2 جمعوں سے آگے نہیں جا سکا۔ اس زمانے میں جب انڈین فارن منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر خود بیرون ملک کے دورے کر کے عالمی برادری کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں 370 والا، تو اس مرحلے پر پاکستان کی وزارت خارجہ یعنی شاہ محمود قریشی اور عمران خان، ان دونوں کی سفارتکاری ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے مسائل پر کیا ٹیلی فون پہ سفارتکاری ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی جو ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو بیسیکلی یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، یہ دکھاوا کر رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا اور وہ اس کے لیے تیار تھے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ اس کے لیے تیار تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لائے اس لیے گئے تھے تو اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہ ہوگی۔ اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یعنی ہم یہ کشمیر کے معاملے میں یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں کی جا سکتی، لیکن 1 منٹ کی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلیے یہ ہو گیا اور یہ ماضی ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمران خان نے مسلسل ایسی حرکتیں کی جو غیر سفارتی تھیں، وہ ڈپلومیٹک سٹائل نہیں تھا۔ بین الاقوامی تعلقات میں ڈپلومیٹک پروٹیسٹ کرنے کا بھی ایک انداز ہے، بات کہنے کا بھی ایک انداز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ترکی میں ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ہوٹل میں تھے، میں تھا، میرے ساتھ ایک وزارت خارجہ کے ایک اہم افسر تھے، وہ بعد میں سفیر ہو کے کسی ملک پہ چلے گئے۔ تو وہاں ایک کرشر پڑا ہوا تھا میز پر، جس پہ کالی مرچیں جس سے کرش کرتے ہیں، تو اس کوالٹی کا کرشر ہمیں پاکستان میں نہیں ملتا۔ تو کسی نے پوچھا، جو ہماری ٹیبل پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ اویلیبل ہے یہاں سے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، برائے فروخت تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں یہ لے لوں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی ہماری ضرورت ہے یہ۔ تو وہ بیرے نے یہ جواب دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دینا نہیں چاہتا، اس نے کہا نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو بین الاقوامی تعلقات میں اسی انداز میں بات کی جاتی ہے، اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں مجھے فون نہیں کرتا، فلاں میرا فون نہیں اٹھاتا۔ اور اب تو جو آخری کام انہوں نے یہ کیا کہ ابھی جو ایک چینی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ صاف ہی کہہ دیا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا، روایت کیا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، یہ اپنی جگہ پر حقائق ہیں، لیکن بات کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، بات کہنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، تو ان نادانوں کو بات کہنے کا سلیقہ نہیں۔ اور جس انداز میں یہ بات کہتے ہیں، یہ انصافیوں کو، یہ اپنے کھلاڑیوں کو، نادان کھلاڑیوں کو تو اس پر مطمئن کر سکتے ہیں ایسی بات کہہ کے، لیکن ایسی احمقانہ بات کہہ کے ملک نہیں چلائے جا سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے جو جمہوریت پہ کانفرنس ہوئی امریکہ میں، اس میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ ناراض ہیں، آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ سارے کام کیجئے، لیکن آپ روٹھ کے نہ بیٹھ جائیے۔ وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے۔ تو بیسیکلی جب آپ روٹھتے ہیں تو جو آپ کا فریق مخالف ہوتا ہے وہ تو خود بخود چھوٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے دوسرا کام، غلط کام یہ کیا۔ پھر آپ امریکہ میں نہیں گئے، اور امریکہ چائنا میں نہیں جا رہا تھا، آپ چین میں چلے گئے۔ تو چین میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چین میں جانا چاہیے، چین ہمارا دوست ہے، لیکن کسی کو چڑھا کے جانا چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کرتا۔ اب روس جانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جب پچھلی حکومت، پچھلی گورنمنٹ جب شنگھائی کوآپریشن تنظیم میں کام کر رہی تھی، جب چین کی طرف جا رہی تھی، جب رشیا کی طرف جا رہی تھی،
جب اس کے تعلقات ترکی جیسے ملکوں سے بہتر ہو رہے تھے تو اس موقع پر آپ لوگوں نے اس سارے سسٹم کو خراب کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آ گئے تو پھر آپ نے ان تمام روابط کو، یعنی روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، شنگھائی کوآپریشن تنظیم کے ساتھ، جو ایک پورا منظر نامہ تشکیل پا رہا تھا، آپ نے اس کو زک پہنچائی. آپ نے اکنامک کوریڈور کو بھی زک پہنچائی، آپ نے اوبور کو بھی زک پہنچائی. تو اب آپ پلٹ کے پھر اسی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا کوئی قبلہ ہے، آپ کوئی سوچتے ہیں، آپ میں کوئی عقل فہم فراست ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہوئی ہے کہ اب ہمارے دوست ملک بھی اس صورتحال پر پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی سفارتکاری شروع کر دی ہے. وہ پاکستان کے اندر بھی دوستوں ہمارے اہم شخصیات سے مل رہے ہیں اور مختلف سٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں، روابط ہو رہے ہیں، اور وہ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں جو کسی سچویشن میں تبدیلی کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں. تو اب ہم نے اب تک وہ داخلی عوامل ڈسکس کیے تھے جن کی وجہ سے اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. آج ہم نے آپ کی خدمت میں وہ عوامل پیش کیے جن کا تعلق بین الاقوامی تعلقات سے تھا اور عالمی برادری جس پر خوف محسوس کرتی ہے کہ یہ تو پاکستان جیسے ایٹمی ملک کی باغ دوڑ ایسے نادان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کو یہ جیسے بندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھتا ہے اسی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو پاکستان آج کل ایک ایسی شاخ ہے اور جس پر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی ہی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، اور اس پر اپنے بھی پریشان ہیں، بیگانے بھی پریشان ہیں، دوست بھی پریشان ہیں، دشمن بھی پریشان ہیں، اور وہ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے ایسی انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہوئے بغیر صورتحال کو بہتر ہو جائے. تو ناظرین، پاکستان کی داخلی سیاست کا یہ خارجی منظرنامہ ہے. اس کو سمجھے بغیر ہم پاکستان کی داخلی صورتحال کو نہیں سمجھ سکتے. خدا حافظ.